حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ ان کی والدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، اور آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامت یعنی مسلمانوں کا بہت بڑا عالم اس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نہایت حسین تھے، بہت بڑے عالم، فقیہ اور مجتہد تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا مشیر خاص بنایا تھا، اور ہر بات میں چونکہ فاروق اعظم جلیل القدر صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے تو ان میں آپ بھی شامل تھے۔ تو آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کیا محض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یا خاندانی عظمت و شرافت کے سبب ملا؟ کیسے ملا؟ تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ چلو ہم اصحاب رسول سے علم حاصل کریں، کیونکہ ابھی یہ بہت تعداد میں، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں صدیق اکبر، عثمان غنی، فاروق اعظم، مولا مشکل کشا، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام موجود تھے۔ تو وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس، اتنے صحابہ جب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اکیلا ہی علم حاصل کرنے میں لگ گیا، اور یہ کیفیت تھی کہ جب مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو میں دوڑا دوڑا ان کے پاس پہنچتا، اور جب ان کے گھر جا کر پتا چلتا کہ قیلولہ یعنی آرام فرما رہے ہیں تو میں اپنی چادر ان کے دروازے پر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ہوا سے میرے کپڑے گرد والے ہو جاتے، جسم گرد والا ہو جاتا، اور جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لاتے اور مجھے اس حال میں پاتے تو فرماتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ مجھے پیغام بھیجا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ تو میں کہتا کہ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں، آپ سے حدیث دریافت کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہی انصاری جب مجھے دیکھتے کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت ہے تو حسرت سے کہتے کہ ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو پیارے پیارے طلبہ کرام جو آج جامعۃ المدینہ کے مختلف درجات میں علم دین حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ آپ غور فرمائیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامت یعنی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہونے کے مرتبے پر فائز کیسے ہوئے؟ جذبہ، شوق، اس بات کی طلب کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، اور اس کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ تو یہ بات تو واقعی کہا جاتا ہے نا کہ کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، اس کو آنا پڑتا ہے۔ تو یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانے کے لیے جو مثال قائم کی وہ قابل تقلید ہے، ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ اگر آج علم دین حاصل کرنے کا میرے پاس ذرائع تو ہیں، کیا میرے اندر جذبہ بھی ہے؟ میں کوشش بھی کرتا ہوں، یا میرے خالی میں باتیں سنتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ فضیلت ہے، ہونا چاہیے، تو آخر میری کوششیں کتنی ہیں؟ تو جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، اور واقعی یہ بزرگوں کے ایک انداز رہے۔
حضرت جب خلیفہ ہارون رشید نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ آپ ہمارے پاس آیا کریں تاکہ ہمارے بچے آپ سے موطا پڑھا کریں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل امیر کو عزت دے، یہ علم آپ لوگوں سے نکلا ہے، اگر آپ اسے عزت دیں گے تو عزیز ہوگا اور رسوا کریں گے تو ذلیل ہوگا، اور ہاں علم کسی کے پاس نہیں آتا بلکہ لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، پھر اپنے بچوں سے کہا کہ مسجد میں جا کر دیگر لوگوں کے ساتھ تم بھی علم حاصل کیا کرو۔ تو یہ بزرگوں کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب انہیں علم حاصل کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ تکلیفوں کی اگر بات دیکھی جاتی ہے تو کئی سفر کرتے تھے، کھانے پینے کے مسائل، روشنیوں کے مسائل، کئی معاملات میں ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سستی کی ہو، چھوڑ دیا ہو، نہیں، تاریخ رقم کی ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور آج جو بدقسمتی سے مسلمانوں کی حالت ہے کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کا تو بڑا جذبہ ہے، مال بھی خرچ کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے سفر بھی اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے اول تو کوئی آتا نہیں ہے، جو آتا ہے تو بظاہر اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ایک وقت آتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو طلبہ چھوٹے درجوں میں ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہ کچھ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں حالات و معاملات دیکھ کر، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مقام دیا، انہوں نے اپنے علم حاصل کر کے جو اپنے درجات بلند کیے، تو ماشاءاللہ ایک وقت آیا کہ مساجد کے امام اور پھر اب دعوت اسلامی کی جو مختلف شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں خاص کر ہمارے درس نظامی کے فارغ التحصیل اسلامی بھائیوں کی جو خدمات ہیں یہ کسی صورت میں کم نہیں، اور دعوت اسلامی کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی جذبہ ہو، شاید ہی کوئی شعبہ ہو کہ جس میں ہمارے درس نظامی کیے ہوئے اسلام میں شامل نہ ہو، مدنی چینل ہو، المدینۃ العلمیہ ہو، دارالفتہ اہل سنت ہو، یا عام طور پر تنظیمی طور طریقے بھی اپنانے کے لیے کہیں پر بھی کوئی اسلام بھائی شامل کیے جاتے ہیں، الحمدللہ ان میں مدنی اسلامی بھائیوں کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تو چند باتیں جو سیکھنے کے لیے بنیادی باتیں ہونی چاہیے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ سب سے پہلے صلاحیت و اہلیت، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں، اور کیا واقعی ہم وہ کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی ہم کام سیکھنا چاہتے ہیں اس کا اہل ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم پانی میں تیر تو سیکھ سکتے ہیں مگر ہوا میں اڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چنانچہ وہ کام جو ہمارے بس میں ہے اسے بھرپور انداز میں بتدریج سیکھیں، اور ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی مجلس، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ تو یوں سمجھنے کہ ایک جذبہ لیے بیٹھی ہے کہ کوئی بھی طالب علم جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے گا اس کو انشاءاللہ درس نظامی کرانے کا اہل بھی ہم ہی بنائیں گے۔ بعض کی تعلیمی کیفیت کمزور ہوتی ہے تو ہماری مجلس نے ہی ان کے شروع کے کچھ درجات ایسے مقرر کیے تاکہ ان کی تعلیمی کیفیت بہتر ہو اور وہ درس نظامی کرنے کی اہلیت میں شامل ہو جائیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ کچھ سیکھنے کے لیے اس کام سے دلچسپی اور جذبہ ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جو اس معاملے میں کمزور باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت اچھا طالب علم لیکن ایسوں کی صحبت اختیار کر کے کہ جو اس شعبے کو پسند نہیں کرتے، کئی اسلامی بھائیوں کے جذبے کو کمزور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی صحبت میں اگر درس نظامی کا کوئی طالب علم آتا ہے نا تو وہ تو اپنے مقدر پر رش کرتا ہے کہ الحمدللہ مجھے امیر اہل سنت کی بارگاہ سے جو پذیرائی ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ یہ طالب علم ہے، یہ دینی طالب علم ہے، الحمدللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بندہ اپنی منزل پر نگاہ رکھے نا اور ذہن بنا لیں، خاص کر جتنے بھی مدنی چینل کے ذریعے بھی اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں،
جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ذہن بنا لیں کہ ہم نے جب ایک مقصد حاصل کرنا ہے کہ درس نظامی کو مکمل کرنا ہے تو اب اس جذبے کو کمزور نہیں ہونے دینا، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اپنی منزل کو پالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، دعا بھی کریں، اور بلکہ جب کبھی جذبے میں کمزوری ہو تو مرشد کی طرف نظر کر لیں، انشاءاللہ ان کی میٹھی میٹھی نظر پڑے گی تو ہمارے جذبے کو مزید مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے۔ تیسری بات، صحبت۔ سیکھنے کا اہم ذریعہ صحبت بھی ہے، یعنی بہت سے ایسے کام ہیں جو بغیر کسی کی صحبت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں تو درجے ہی لگتے ہیں، صحبت ہی میسر ہوتی ہے، روزانہ سیکھنے سکھانے کے پیریڈز ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے نا، اگر وہ ایسوں سے ہوگی کہ جو اس لیول کے نہیں ہوتے تو بسا اوقات بہت اچھے اچھے اسلامی بھائی بھی اس سفر میں ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو ان کتابوں کے تو شاید نام پڑھنے بھی نہیں آتے ہوں گے، لیکن اگر ہماری گیدرنگ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسی صحبت بد جو ہے وہ بہت سارے ذہین طلبہ کو بھی اس منزل تک پہنچنے میں مطلب نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی بعض اسلامی بھائی کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ اس دوران طالب علمی بھی کئی چیزوں کا ٹینشن لیے بیٹھتے ہیں، میری نوکری کیا ہوگا، میرا کام کیا ہوگا۔ اچھا، پھر وہ بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں، یار اگر ابھی کوئی کام نہیں کرو گے تو کیسا ہوگا۔ تو میں نے ایک بات چند دنوں پہلے بھی ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اکثر کہ خاص کر جو بڑے گھرانے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے۔ کیا ہم کبھی دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر بن رہا ہو وہ کبھی کوئی نوکری بھی کر رہا ہو، یا کوئی انجینئر بن رہا ہو وہ اس نے جو انجینئر بنتے بنتے بھی کوئی نوکریاں کی ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی ان کی والدین کا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا بچہ جب ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا تو ہماری انویسٹمنٹ واپس مل جائے گی، اس کا ایک اچھا مستقبل ہو جائے گا۔ تو یہ سفر جو درس نظامی کا سفر ہے، اور جس میں درس نظامی بن کر جو عالم بنتا ہے اور اس کی فضیلت جو احادیث میں ملتی ہے، علماء نے جو ان کے فضائل بیان کیے، کیا یہ فضیلت ہم کو ایسے مل جائے گی؟ تو ہمیں بھی اس میں غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے بہت زیادہ فری کرنا پڑے گا۔ جو آپ کے تعلیمی حلقوں کا معاملہ ہے اس کو وقت دینا پڑے گا، جو آپ کے اسباق یاد کرنے کا جو ہدف ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ یعنی مشکل تو آئے گی، کوئی بھی کام آسان تو ہوتا نہیں ہے۔ آپ کے اساتذہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں جامعۃ المدینہ میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی ذہین طالب علم ہوتا ہے تو اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو بٹھا کر پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کا تعاون ملتا ہے تو ہمارا جو ہے نا وہ جذبہ بڑھتا ہے۔ تو صحبت اگر ہم ایسے اسلامی بھائیوں کی رکھتے ہیں کہ جنہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے، درس نظامی مکمل کر لیا ہے، اچھے نمبروں سے جو پاس ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جذبہ کم نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، تکرار، اور یہ بھی آپ کا ایک تعلیمی حلقہ ہے کہ جس میں آپ کی تکرار ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ جہاں میرا بیان ہے تو اس میں رہائش مقیم بھی ہیں اور غیر مقیم بھی ہیں، تو بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقیم طلبہ اس معاملے میں زیادہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے باقاعدہ جدول بنے ہوئے ہوتے دہرانے کے، لیکن جو غیر مقیم ہیں تو وہ بسا اوقات اپنی ایسی مصروفیات کہ جن کے سبب ان کو اسباق یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، بسا اوقات اس کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور بات کہ جو علم حاصل نہیں کرتے تو یہ یا جو اچھا جو سیکھنے کا موقع ہے اس کو جو اویل نہیں کرتے یعنی حاصل نہیں کر پاتے، تو یہ بعض اوقات کچھ آزار پیش کرتے ہیں کہ جناب ہماری گھر کے کچھ مسائل ہیں اور ان مسائل کے سبب ہم یہ کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں زندگی کا جو ایک سفر ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آزمائش کے پہیوں پر ہی چلتا ہے، آزمائش کے پہیوں پر ہی چلتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ کسی کے گھر میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا، کوئی کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہی نہیں آتا کسی کے گھر میں، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنا جو مقصد ہونا ایک، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لائن بنا کر
اور اگر اس پر قائم رہیں گے تو بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ وقتی طور پر آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی بڑا فیصلہ جو ہے وہ بسا اوقات ہم کو راستے میں کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم بسا اوقات بہت سارے کاموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی نے اس معاملے میں بھی غور و فکر کیا کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو آگے بھی کچھ ایسے ذرائع ملیں کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنے طلبہ کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر یہ دین کے کاموں میں استعمال کریں۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات میں ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کو شامل کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ اس طرح سے ہم اگر اپنا وقت گزاریں گے تو ضرور اس کی برکتیں پائیں گے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہمیں درس نظامی مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ عمریں بھی آپ کی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جس میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی مشقت بھی بڑھ سکتی ہے، ورنہ جو عمر زیادہ ہو جائے اور پھر اگر اپنے اندر جذبہ بیدار کرتا ہے تو پھر شاید وقت جو ہے وہ ہاتھ سے گزر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھائے جو میرے لیے مفید ہو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ طلب علم دین پر بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اے قبیصہ تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے ہو اس نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے۔ تو یہ روایت پڑھ کر مجھے جامعۃ المدینہ کے وہ طلبہ یاد آئے کہ جن کی عمریں زیادہ ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ابھی گزشتہ سال جامعۃ المدینہ UK اس میں ماشاءاللہ ہماری درس نظامی مکمل کرنے والوں کی دستار بندی ہوئی، ایک 74 سالہ بزرگ انہوں نے بھی درس نظامی مکمل کیا، 74 ایئرز، 74 سال کی عمر میں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا، صرف 8 سال میں غالباً مکمل ہوا ان کا، یعنی 9-10 سال پہلے یہ غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا۔ پچھلے سال وہ وقت آیا کہ ان کا درس نظامی مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ایک 74 سالہ بزرگ بھی اگر اپنے اندر جذبہ بیدار کرتا ہے اور کچھ کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے اس کام کو بھی پورا کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس علم دین حاصل کرنے کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اس معاملے میں جو فضائل احادیث مبارکہ میں ہوئے ہمیں اس سے حصہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو راوی کہتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی اور شے ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہی حکم ارشاد فرماتے۔ تو اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے کہ جب تک ہم زندہ رہیں علم دین حاصل کرتے رہیں۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کو ہمارے ان جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے بڑی امیدیں ہیں، بلکہ بارہا اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا یہ تمام کے تمام مفتیان کرام پر مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ آپ میں سے ہی اسلامی بھائی ترقی کرتے ہوئے
اراکین شورا بنیں گے, نگران شورا بنیں گے, مفتی اسلام بنیں گے, تو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے. تو استقامت پانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہونا ہے, اور روزانہ 12 مدنی کام, روزانہ کے 5 مدنی کام یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جاتے ہیں. مساجد میں درس, چوک درس, صدائے مدینہ, مدنی حلقہ, مدرسۃ المدینہ بالغان, اور اسی طرح ہفتہ وار 5 مدنی کام جس میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت, مدنی مذاکرے میں شرکت, VCD اجتماع کے ذریعے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی حلقے میں شرکت, اسی طرح تعطیل اعتکاف کے ذریعے کسی بھی دور کی مسجد میں جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ, اور مدنی دورے کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنا. یہ 5 ہفتہ وار مدنی کام, اور 2 ماہانہ مدنی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعامات. ان 12 مدنی کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے, اور خوب علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. جانیے کینسر کی اقسام, وجوہات اور احتیاطی. ہم اس معلوماتی رپورٹ میں جس مرض کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے اس کو کینسر یا سرطان کہتے ہیں. گلے کا کینسر, منہ اور ہونٹوں کا کینسر, دماغ کا کینسر, جلد کا کینسر, پھیپھڑوں کا